اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ النساء کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے: اے لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں چہروں کو، بس اب لوٹا دیں ان کو ان کی پیٹھوں پر، یا پھر ہم لعنت کریں جیسے ہم نے لعنت کیا سبت والوں پر. اور ہوتا ہے اللہ کا امر پورا ہونے والا. یقیناً اللہ نہیں مغفرت کرے گا کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ مغفرت کرے گا اس کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے. اور جو شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو اس نے جھوٹ گڑھا ہے، ایک عظیم گناہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تزکیہ کرتا ہے اس کا جس کا وہ چاہتا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ذرہ برابر. نتمسا وجوہن، نتمسا کسی چیز کا غائب ہو جانا، اچانک غائب ہو جانا بھی اس معنوں میں آتا ہے. خواہ مال ہو، دولت ہو، ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہوں، کہیں پہ اقتدار یا اختیار ہو، یا جو کچھ بھی دیا گیا ہو یا حاصل کیا گیا ہو، اس کا غائب ہو جانا، اس سے محروم ہو جانا. نتمسا وجوہن چہروں کا تمسا ہونا، اس سے مراد ہے ہدایت کی نعمت کا سلب ہو جانا. ہدایت ایک نعمت ہے، اس کا تقاضا عمل با رضا ہے. جب بھی کوئی امر اللہ کی طرف سے آئے اس پر لبیک کہنا اور اس امر کو پورا کرنے کے عمل پر لگ جانا. اس کے برعکس اگر اللہ کے امر پر لبیک نہ کہا جائے تو اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ لوٹا دیتا ہے پیٹھوں کی طرف، یعنی پیچھے کی طرف. علی ادباریہا یعنی الٹا سفر شروع ہو جاتا ہے، آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف سفر کرنا. اول نلعنہم کما لعن اصحاب السبت. سبت کہتے ہیں کسی چیز کو قطع کرنا، کاٹ دینا. سب سے مراد ہے جمعیت کو کاٹنا، اتحاد کو توڑنا. ویسے بھی سبت کا دن جمعے کے بعد آتا ہے، اور جمعہ جمع ہونے کا دن ہے، یعنی جمعیت. اور اس جمعیت کو توڑنے والے اصحاب السبت کہلاتے ہیں. لعانہ گردن کو گمانا، اللہ کا ان کو چھوڑ دینا. انسان کے لیے یہ بات بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے، اس سے منہ پھیر لے، اس کی طرف نہ دیکھے. انسان اللہ کے بغیر نہیں جی سکتا. انسان کتنا ہی طاقتور ہو جائے، غنی ہو جائے، کتنا ہی سرکش ہو جائے، وہ کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں وہ دن ضرور دیکھتا ہے جب اس کو اللہ کی محتاجی محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج جان لیتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اللہ کا امر
اللہ کا امر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پورا نہ ہو، ادھورا رہے۔ اللہ کا امر پورا ہو کے رہتا ہے۔ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ ان آیتوں میں مخاطبت اہل کتاب سے ہے، یعنی اسلام ایک جامعیت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک جامعیت رکھتا ہے، تمام قوموں کو جمع کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور تمام انبیاء پر ایمان لانا لازم قرار دیتا ہے، اور ان کی کتب پر بھی ایمان لانے کا لازمی قرار دیا۔ یہ جامعیت کا نشان ہے۔ قرآن کریم تمام الہامی کتابوں کا جامع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تمام ادیان کے بالمقابل کل کی حیثیت رکھتا ہے اور باقی ادیان جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس کی دعوت کا انکار کرنے والوں کو اصحاب سبز کی مانند کہا کہ وہ جامعیت کا انکار کرنے والے ہیں۔ کھانا امر اللہ مفعولا، اللہ کا امر پورا ہونے کے لیے ہے، یعنی اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے جو بھی اس کے مقابل آئیں گے ان کے لیے وعید ہے کہ ان کی ہدایت سلب ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی کئی اقسام ہیں۔ شرک فی الذات بھی ہے، شرک فی الکلام بھی ہے، شرک فی الحکم ہے۔ یہاں شرک فی الامر کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے حکم میں شرک کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ افطرا کے معنی ہے کسی چیز کی شکل کو اس طرح تبدیل کر دینا کہ اس کی حقیقت چھپ جائے، واضح نہ ہو۔ افطرا ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں انسان نقل کو اصل سمجھ کر غلطی کرتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے قرآن کریم نے سامری کی مثال موجود ہے۔ سامری کا افطرا دھوکہ تھا۔ یہ دھوکہ، یہ افطرا، یہ شرک اللہ کی مغفرت سے دور کر دینے والا ہے، اللہ کی پناہ سے دور کر دینے والا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ تزکیہ، افطرا کرنے والے سامریوں کا تزکیہ نہیں ہوتا، وہ اللہ والوں کی صورت بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے جاہل صوفیہ وہ ہیں جن کا کوئی مرشد نہ ہو، کسی بزرگ سے اس نے تعلیم نہ لی ہو، ادب کی منازل طے نہ کی ہو، مخلوق خدا کے درمیان بن بلائے مہمان کی طرح کود کر پہنچ گئے ہوں۔ اہل کتاب اور خاص طور پر یہود کا ذکر ہے، پھر ان کے ساتھ شرک کا ذکر، اور شرک کے ذکر کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور پاک بتاتے ہیں۔ یعنی صاف بتایا کہ ان کے علماء اور پیروں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے امر میں شرک کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں بغیر علم کے۔ اللہ والے کی شناخت ایک امتحان ہے۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 383 آدمیوں کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ والے کی شناخت کی تلاش میں رہے، اور اس تلاش میں اللہ نے اپنے فضل سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا، اور جب آپ نے ان کی بیعت کی تو فرمایا کہ اگر میں اس ہاتھ پر بیعت نہ کرتا تو جہالت کی موت مرتا۔ جس کا تزکیہ نفس ہو جائے اس کی پہلی شناخت یہ ہے کہ اس کی دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، پھر اس کا عمل اپنی خواہشات نفس کے تحت نہیں ہوتا،
اور وہی حقیقی علم پاتا ہے۔ یہ علم و حکمت کی مورا بازی، یہ بحث و تکرار کی نمائش، نہیں ہے دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش۔ تیری کتابوں میں حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر، خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کسدار کی نمائش۔ جہان مغرب کے بت قدوں میں، کلیسیاؤں میں، مدرسوں میں، ہوس کی خون ریزیاں چھپاتی ہیں عقل عیار کی نمائش۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔